رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے پروگرام مارننگ وتھ قرآن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آئیے اپنی صبح کا آغاز قرآن پڑھنے سے کرتے ہیں۔ دن بھر کے کام تو چلتے ہی رہیں گے، لیکن صبح کا آغاز قرآن سے کر لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے ہر کام میں برکت ڈالے اور قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت بنائے۔ ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر آیت نمبر 55، 56 اور 57 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھی، تو کچھ باتیں اس میں رہ گئی تھیں، تو اسی سلسلے میں یہ دوسرا لیکچر میں نے تیار کیا ہے۔ تو جو ہم الفاظ کا دیکھتے ہیں، جو الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں وہ، اور پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان آیات کے اندر ہمارے لیے ہماری زندگی گزارنے کا کیا اصول ہمیں ملتا ہے۔ پچھلی چند آیات سے لے کر آگے 10 رکوعات تک بنی اسرائیل کی بات چلی آ رہی ہے، تو گویا ہم لوگ جو ہیں بنی اسرائیل کی ریورس کاپی ہیں۔ وہی ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مصداق کہ تم دوسری قوموں کے نقش قدم پر چلو گے، قدم با قدم، بالشت بالشت، تو وہ چیزیں جو بنی اسرائیل کے اندر تھیں وہ ہمارے اندر بھی آتی چلی جا رہی ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے ان کی ہٹ دھرمی کا، پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتا ہے، پھر وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، معافی مانگنے کے بعد اللہ ان پر انعامات کی بارش کر دیتا ہے، اور انعامات کی بارش ہونے کے بعد پھر وہ ہٹ درمی کا رویہ اپنا لیتے ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی فرعون سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کی نعمت دی، 12 چشمے دیے، اللہ تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ کی نعمت کی، اور ساری نعمتیں کرنے کے بعد اب ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک شریعت دیتے، یعنی حضرت موسیٰ کی بعثت کا جو دوسرا مقصد تھا کہ ان کو وے آف لائف دینا تھا، لائف گزارنے کے پرنسپلز دینے تھے، تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر بلایا اور شریعت دے کر بھیجی تختیوں کی صورت میں۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم تو گائے پرستی کے گناہ کی مجرم ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے وہ والا معاملہ ہوا، 70,000 جو ہیں وہ یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ ہم نے پچھلی آیات میں وہ واقعہ پڑھا ہے۔ انہوں نے ایک نئی ضد شروع کر دی کہ اے موسیٰ، ہم تمہارے پہ یقین نہیں کرتے، ہاں ہمارے میں سے 70 بہترین آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ کوہ طور پر، اور ان کو اللہ کے سامنے پیش کرو، یہ آ کر ہمیں بتائیں گے کہ واقعی یہ اللہ کی شریعت ہے اور اللہ کی دی ہوئی باتیں ہیں۔ یعنی نبی کو نہیں مان رہے، لیکن جن کو خود معتبر سمجھتے ہیں ان کی بات وہ ماننے کو تیار ہیں۔ حضرت موسیٰ ان کو لے کر گئے تو کوہ طور پر، پھر انہوں نے وہاں پر ایک عجیب ضد شروع کر دی کہ آپ خود تو اللہ کے پاس چلے گئے اور ہمیں یہاں بٹھا دیا۔ وہ جو اپنی قوم کی نظر میں بڑے سمجھدار لوگ تھے 70، انہوں نے تو اب اللہ تعالیٰ سے پھر حضرت موسیٰ نے یہ مطالبہ کیا کہ اللہ یہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ جو ذکر کیا ہے نا، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد اٹھایا۔ تو اصل میں یہ وہ حقیقی موت نہیں تھی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو موت دے دیتا ہے تو پھر وہ دوبارہ وہ والی زندگی نہیں ملتی۔ حضرت عیسیٰ کو جو یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہوتے تھے، پھر دوبارہ وہ موت کی آغوش میں چلے جاتے تھے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اصل میں ان کو بے ہوش کر دیا تھا، موت کی غشی ان پر طاری ہو گئی تھی، اور ان کو سبق سکھانے کے لیے کہ اللہ کا جلال تم نہیں برداشت کر سکو گے۔ ثم بعثناکم، پھر ہم نے ان کو زندہ کیا ان کے مرنے کے بعد، تاکہ وہ شکر گزاری کا رویہ اپنائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کی صورت میں کی تھی، مطلب کھانے پینے کی بھی انہیں کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی تھی، اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کی نعمتیں ان کو دی تھیں۔ تو ان آیات کے اندر ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے۔
اور آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں وہ الفاظ جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو آیت نمبر 55 کے اندر جو الفاظ ہیں، ایسے بظاہر تو کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن نؤمنا سے جو ہے عربی کا لفظ نؤمنا، لن نؤمنا لگا، تو اسی سے مومن ہے اور اسی سے ایمان ہے۔ اور السائقہ، سائقہ کا لفظ جو ہے یہ نام کے طور پر استعمال ہوتا ہے، بہت سی بچیوں کا نام رکھا جاتا ہے سائقہ۔ تو سائقہ کا مطلب ہے جو سواد، عین اور قاف جس کے روٹ ورڈ ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے چیخ، ایک بہت تیز دار جو کانوں کو پھاڑ دینے والی چیخ تھی، جس کی شدت وہ برداشت نہیں کر سکے تھے اور بے ہوش ہو گئے تھے، اسے سائقہ کہا ہے۔ اور اگلی آیت 56 کے اندر موت کا لفظ ہے اور تشکرون سے شکر کا لفظ ہے۔ اور ایسے ہی آیت نمبر 57 کے اندر بھی کوئی اس طرح سے کلیئر لفظ نہیں ملتے۔ انزلنا کا لفظ جو ہے نازل سے، ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فلانے کا نازل ہونا، اسی سے منزل ہے اور اسی سے نازل ہونا ہے، قرآن کا نازل ہونا، مہمانوں کا اچانک نازل ہو جانا اور آیات کا نازل ہونا، تو یہ نازل ہونے کا لفظ۔ اس کے بعد رزقناکم، رزق کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ظالمونا سے ظلم کا لفظ اور انفسہم سے نفس کا لفظ، یہ تمام وہ الفاظ ہیں جو ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان پر غور کریں گے اور ان کو ہم سمجھ لیں گے تو بہت حد تک جو ہے آپ سمجھیں 50 نہیں تو 30% قرآن پاک کا ترجمہ آپ کو آ جائے گا اگر آپ ان لفظوں پر تھوڑا سا غور کریں گے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں ان آیات کے اندر سے ہم نے اپنی زندگی کے لیے کیا اصول لیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک صبر ہوتا ہے صدمے کے وقت، آزمائش کے وقت، تنگی کے وقت ایک صبر ہوتا ہے جو انسان کر لیتا ہے۔ جب انسان پر مشکل آتی ہے کوئی چارہ نہیں ہوتا، کچھ اس کا بس نہیں چل رہا ہوتا، اس نے صبر کرنا ہی کرنا ہے، وہ چاہتے ہوئے کرے نہ چاہتے ہوئے کرے۔ اور اگر وہ چاہتے ہوئے کر لیتا ہے، صبر والا راستہ اپناتا ہے، اس کے پاس اختیار ہے بھی، اس کے باوجود بھی وہ صبر کرتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ لیکن ایک صبر ہوتا ہے نعمت ملنے کے بعد، جب اللہ اپنی نعمتوں سے انسان کو نوازتا ہے، آزمائش سے نکال دیتا ہے، منو سلوہ جیسی نعمتیں دیتا ہے، پاکیزہ رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ محبوب اور پیاری امت بنا دیتا ہے، تو یہ انعامات ہوتے ہیں۔ انعامات کے وقت جو صبر کرنا ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہے، اور اسی صبر کا دوسرا نام شکر گزاری ہے۔ شکر گزاری کا رویہ اس آزمائش والے دور کو یاد رکھنا جس سے ہم گزر کر آئے ہیں اور اب اللہ نے کتنا بڑا انعام کیا ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے جب اللہ وقت بدلتا ہے، جب اللہ حالات بدلتا ہے، جب اللہ تعالیٰ آزمائشیں ختم کر دیتا ہے، لائف کے اندر ہماری نعمتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، لگژریز لائف ہم گزارنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر ہم وہ وقت بھول جاتے ہیں جو تنگی والا وقت ہمارے اوپر آیا تھا، ہم وہ بھول جاتے ہیں۔ ہوتے ہوتے ہم اللہ کو بھی بھولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس لگن سے، جس شوق سے، جس طرف سے مشکل وقت میں ہم نماز پڑھتے تھے، ہم وظیفے کرتے تھے، ہم دعائیں مانگتے تھے، خوشی کے وقت میں وہ جذبہ، وہ شوق، وہ طلب، وہ شدت ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے جی، نمازیں قضا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، نمازیں ہم لیٹ پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھنے کی کوئی فکر نہیں ہے، جو چاہتے تھے وہ مل رہا ہے، تو اب جس نے دیا ہے اس کو ہی ہم بھولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہی چیز بنی اسرائیل میں تھی، بار بار وہ یہی حرکتیں کرتے تھے، ادھر سے اللہ ان کو معاف کرتا تھا، ان پر نعمتوں کی بارش کرتا تھا، پھر وہ ہٹ درمی کرنے لگتے تھے، اور یہی چیز ہمارے اندر بھی ہے، کہیں نہ کہیں ہے۔ ہم نے غور کرنا ہے، آپ نے بھی غور کرنا ہے کہ کہاں کہاں نعمتیں ملنے کے بعد، آزمائش ختم ہونے کے بعد ہمارے اندر کہاں کہاں بنی اسرائیل والا رویہ ہے۔ یہ تھا آج ان اپنی 3 آیات میں سے جو ہم نے اصول لینا ہے۔ یہ بڑا اہم ایک چیز ہوتی ہے پورے لیکچر کے اندر، کہ ہم نے پورے لیکچر سے، ان آیات سے ہم نے اپنی زندگی کے لیے کیا حاصل کیا ہے۔ کیونکہ ابھی ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم
اس قرآن سے، اس کتاب اور اس فرقان سے جو موسیٰ کو دی تھی وہ بھی اسی لیے دی تھی کہ ہدایت پاؤ، اور تمہیں بھی اسی لیے دی ہے کہ تم ہدایت پاؤ۔ تو میں نے یہ اصول لیا ان آیات سے، آپ نے بھی غور و فکر کرنا ہے اور اپنے لیے اصول لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ میں یہ لیکچر ختم کرتی ہوں کہ وہ ہمیں اس قرآن کے ساتھ جڑنے کی، اس قرآن کو ہمارے دلوں کے لیے موسم بہار بنا دے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیا کریں۔ ملتے ہیں کل صبح 7 بجے اگلے لیکچر میں۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ تعالی، وما علینا الا البلاغ المبین۔